السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ خان کے حوالے سے آج لطیف خوسا نے ایک بڑی خوشخبری سنائی ہے، اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے۔ اور آج سپریم کمانڈر نے جس طرح سے خان کے حق میں کھل کر سٹینڈ دیا ہے، بڑی واضح بات کی ہے، نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کو بڑا واضح پیغام دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کے لیے بھی خبریں اچھی نہیں ہیں، اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ ایک تو آج شیر افضل مروت کی عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اس سے پہلے لطیف خوسا نے بھی ایک دعویٰ کیا۔ لطیف خوسا نے کہا کہ عمران خان الیکشن سے پہلے باہر آ جائیں گے اور وہ ٹکٹس خود تقسیم کریں گے۔ لطیف خوسا صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان بھر میں ٹکٹس زیادہ تر وکلا کو دیے جائیں گے، یعنی مختلف جو اضلاع کی وکلا کی تنظیمیں ہوتی ہیں، صدور ہوتے ہیں، یا پھر جنرل سیکٹری ہوتے ہیں، یا جو نامور وکیل ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، پرومیننٹ ہوتے ہیں، ان کو ٹکٹس دی جائیں گی، لیکن عمران خان خود باہر آئیں گے، خود ٹکٹس دیں گے۔ صحافی نے سوال کیا کہ وہ سیاستدان جن کا کام ہے سیاست کرنا، کیا ان کو ٹکٹس نہیں ملیں گے؟ تو ظاہر ہے جو سیاستدان کھڑا ہوا ہے اس کو ملے گا، جس سیاستدان نے سٹینڈ لیا ہے اور جس نے مذمت کی، پریس کانفرنس کی، پروگرام کیا، ٹاک شو کیا اور سائیڈ پہ چلتا بنا، اس کی تو ٹکٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لطیف خوسا نے کہا سیاستدانوں نے بہت لوٹ لیا ہے نا، موقع پرست ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا 1971 کے اندر جب مشرقی پاکستان کے اندر الیکشن تھا تو شیخ مجیب الرحمان نے 160 سے 170 کے قریب جو ٹکٹس تقسیم کی تھی، انہوں نے اس اساتذہ کو دی تھی یا پھر وکلا کو دی تھی، یعنی جو پڑھا لکھا طبقہ تھا ان کو ٹکٹس دیے تھے، اور وہ جیت بھی گئے تھے۔ تو عمران خان بھی یہی کرنے جا رہے ہیں۔ پھر بڑا واضح آج جو ہے وہ ڈاکٹر عارف علوی نے سٹینڈ لیا، بڑا واضح موقف انہوں نے عمران خان کے حوالے سے بھی اپنایا، اور عمران خان کے ساتھ جو ان کی محبت ہے، جو ان کا نظریہ ہے، اس کا بھی انہوں نے اظہار کیا۔ حامد میر صاحب کے پروگرام کیپٹل ٹاک کے اندر انہوں نے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ چاروں صوبائی اسمبلیاں، قومی اسمبلی اور سینٹ مکمل ہونے پر اس صدر کا انتخاب ہوگا، اور یہ خلا پاکستان کے لیے غیر مناسب ہے کہ میں چھوڑ کر چلا جاؤں، کیونکہ آئین نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ تو ایک تو انہوں نے پیغام دیا کہ میں کوئی چھوڑ چھاڑ کے نہیں جا رہا جب تک کہ جو ہے وہ اسمبلیاں پوری نہیں ہو جاتی۔ اچھا، اور ان کا پاکستان، ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ پاکستان مشکلات سے گزر کر بھی جمہوریت کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کو لکھے گئے 2 خطوط میں فرق کے حوالے سے سوال پر صدر مملکت نے کہا کہ الیکشن ایکٹ کے تحت میں نے خط میں لکھا تھا کہ انتخابات نہ کرانے کی خبریں گردش کر رہی ہیں، اس لیے میں نے اس خط میں واشنگٹن حملے کی مثال دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس صورتحال میں بھی وہاں پہ انتخابات ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے خط میں لکھا تھا کہ ابراہم لنکن کو لوگوں نے کہا کہ ملک میں خانہ جنگی ہے تو انتخابات کیسے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ انتخابات ہر حال میں ہوں گے، لیکن اس خط کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ان کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 57(1) کو تبدیل کیا گیا، مگر میں نے اس پر دستخط نہیں کیے۔ میں حج پر گیا ہوا تھا، لیکن واپس آنے تک قائم مقام صدر نے اس ایکٹ پر دستخط کر لیے تھے، یعنی وہ جو الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم کی گئی تھی۔ نواز شریف کے وطن واپسی کے موقع پر کیے گئے خطاب پر صدر عارف علوی نے کہا کہ مسلم لیگ نون ایک بیانیے کی تلاش میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے ان کا یہ بیانیہ تھمایا ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے بیانیے پر کیے گئے سروے میں 70% لوگوں نے اس رائے کا اظہار کیا کہ تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، جس میں عمران خان کا نام بھی شامل تھا۔ 9 مئی کے حوالے سے میں نے بطور صدر اس واقعے کی مذمت کی تھی، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آگے جانے کا رستہ کھلنا چاہیے۔ اور میں چیف جسٹس قاضی فائزہ کو سراہتا ہوں جنہوں نے متحد ہو کر دکھایا، عوامی سماعتیں شروع کیں اور قوم کو ان سے بڑی امیدیں ہیں، لہٰذا ان کے خلاف
जारी होने वाले रेफरेंस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। और पीपल्स पार्टी जमहूरियत की हामी है, चाहे वो औरतों के हकूक की बात हो। और जब आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया तो ये उनका क्रेडिट है। और एक लाबी उनका हमेशा जो है एक्टिव रहती है, जो लोगों को कहती है कि जमहूरियत बेकार है, जमहूरियत का कोई फायदा नहीं है, मार्शल लॉ लगना चाहिए। लिहाजा एक लाबी उनका हर वक्त एक्टिव रहती है, इमरान खान मेरे लीडर हैं। ये बड़ा वाजिया सदर ने आज किया कि इमरान खान मेरे लीडर हैं, क्योंकि कौम उनकी हमायत करती है, वो वतन परस्त हैं, यानी वो मुल्क दुश्मन नहीं है, वो वतन परस्त हैं। ये डॉक्टर आरिफ अलवी ने बड़ा वाजिया कर दिया कि इमरान खान गद्दार नहीं है, इमरान खान मेरा लीडर है और इमरान खान गद्दार नहीं है। ये बड़ा वाजिया डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज सबको पैगाम दे दिया कि मेरा लीडर इमरान खान है, वो गद्दार भी नहीं है, मैं कहीं पर नहीं जा रहा। अच्छा, जनवरी में इंतखाबात के हवाले से सदर आरिफ अलवी ने कहा कि जनवरी में इंतखाबात पर मुझे एतमाद नहीं है, लेकिन जब सुप्रीम जुडिशरी ने इस बात को नजर में ले लिया है तो मुनासिब फैसला आएगा। मैं इमरान खान या तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा नहीं, लेकिन जो बात है करनी चाहिए वो अपनी बात तक नहीं रख सकते। उनके 80 लोग गिरफ्तार हैं, गजा पर एहतजाज करने जाते हैं तो भी उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो मैं ये नहीं कि इस वक्त पीटीआई का नुमाइंदा हूं, मैं तो पूरे मुल्क का सदर हूं, लेकिन जो हक बात है, जो सच बात है, वो करनी चाहिए कि गजा के हवाले से एहतजाज हो, तभी पीटीआई के लोग गिरफ्तार हो जाते हैं और उन्हें किसी किस्म की कोई आज़ादी नहीं है और बाकियों को आज़ादी मिली हुई है। तो ये बात मैं करता रहूंगा। शेर अफजल मरवत ने खान के हवाले से कहा कि अडियाला जेल पूरा गवाह है कि इमरान खान सुबह और शाम तहज्जुद, नमाज और कुरान पाक की तिलावत करता है। आज उनकी मुलाकात भी हुई तो उन्होंने कहा हर तरफ अडियाला जेल के अंदर बात हो रही है कि इमरान खान कुरान पाक की तिलावत करते हैं और सुबह शाम और तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते हैं। और चेयरमैन पीटीआई आज भी मेरे लीडर हैं, ये आरिफ अलवी का बयान हर तरफ चल रहा है कि उन्होंने आज खुलकर पैगाम दे दिया कि चेयरमैन पीटीआई आज भी मेरे लीडर हैं। और इजाजुल हक जिनकी अपनी जमात है, ज़ियाउल हक साहबजादे, वो कहते हैं तुम क्या समझते हो कि खान को अंदर कैद करके तुम इलेक्शन जीत लोगे? एस्टैब्लिशमेंट ने हाथ उठा लिए हैं, वो चोरों के लिए धांधली नहीं कर सकते। ये इजाजुल हक ने भी आज बताया, लेकिन बाज़ाहिर लगता नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट ने किसी किस्म के कोई जो है वो हाथ उठाए हैं। बहरहाल आज नवाज शरीफ के हवाले से एक थ्रेट अलर्ट जारी हुआ कि नवाज शरीफ की जान को खतरा है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों को एक ही जगह पे इकट्ठा नहीं होना चाहिए, दोनों को इकट्ठा सफर भी नहीं करना चाहिए। और फिर नवाज शरीफ की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अब पता नहीं ये वजीर आजम वाला प्रोटोकॉल देने के लिए हो रहा है, नवाज शरीफ को अच्छा प्रोटोकॉल, आगे पीछे हूटर वाली गाड़ियां, हटो बच्चों, टू टा, ये सारा तमाशा करने के लिए किया जा रहा है या वाकई थ्रेट है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन नवाज शरीफ की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।